اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم شوال کے مہینے میں ہیں اور شوال کا بھی آخری عشرہ ہے۔ شوال کے مہینے کی جہاں وہ عبادتیں جو عید الفطر کی نماز اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے تقریباً مکمل ہونے کو ہیں اور مہینہ ختم پر ہے، شوال کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ شوال بھی ہے اور شوال کے مہینے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی کیا اور شوال کے مہینے میں ہی آپ نے رخصتی بھی کی۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذی القعدہ، یہ بتا دوں کہ رجب کے مہینے سے جو مہینے شروع ہوتے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، یہ مہینے مجاہدے کے ہیں اور اس کا مقصد ہے حصول مشاہدہ۔ مجاہدہ وہ ہے کہ وہ تمام نشیب و فراز اور مشکلات اور تکلیفیں جو گزری ہیں، جیسے کہ رمضان کے مہینے کی عبادت میں روزہ ہے، تراویح ہے، سحور ہے، افطار ہے، یہ تمام مشقتیں ہیں۔ اور جب یہ مجاہدہ گزرتا ہے تو پھر ہم مشاہدے کی طرف چلتے ہیں اور مشاہدہ ہے محبوب سے ملاقات، اور محبوب سے ملاقات ہے جب ہم حج پہ جاتے ہیں، یہ محبوب سے ملاقات ہے۔ ایک یہ عقیدہ سمجھا جاتا ہے یا ایک سوچ ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ خالی ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام برکتیں جو اور مہینوں میں آتی ہیں ذی القعدہ میں آنی بند ہو گئی، لہذا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ، اس میں نہ کوئی خوشی منانی چاہیے، نہ کوئی نکاح کرنا چاہیے۔ یہ ایک بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ شوال سے لے کے ذی الحجہ کے 10 دن تک یہ تمام اشہر الحج، یہ تمام حج کے مہینے ہیں، حج کا وقت ہے۔ احرام باندھ لیا جاتا ہے شوال میں۔ احرام کا کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 چادریں لپیٹ لی وہ احرام ہو گیا۔ اصل احرام وہ 2 چادریں لپیٹنا نہیں ہے، بلکہ احرام وہ ہے کہ جب تم نے نیت کر لی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیا تو اب وہ چیزیں جو تمہارے لیے جائز تھیں اب حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پہ سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، بال کٹوانا حرام، خوشبو لگانا حرام، اسی طریقے سے
جو جائز نفسانی خواہشات پوری کرنے کا طریقہ ہے وہ حرام، اور ان ساری چیزوں کو حرام کرنے کی وجہ سے وہ کہلاتا ہے احرام۔ تو یہ فضول بات ہے کہ فلانا مہینہ ایسا، فلانا مہینہ ایسا۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ اصل میں کچھ خود مطالعہ بھی کر کے اور اس قسم کی باتیں اپنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آتا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ان کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ، ان کی تمام کوشش دین حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتی تھی کہ میں کسی طرح خود بخود دین حاصل کر لوں۔ تو وہ میرے والد صاحب سے کئی دفعہ وہ بات کرتے تھے فون پہ اور بحث کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا فون آیا اور کہنے لگے مولانا میں نے محرم کے نکاح کے بارے میں آج کل پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے والد صاحب نے کہا محرم سے نکاح؟ محرم تو کہتے اس کو ہیں کہ جس سے نکاح حرام ہو۔ تو والد صاحب نے جو غور کیا، اصل میں وہ پڑھ رہے تھے محرم کا نکاح۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ محرم کے نکاح کا مسائل وہ پڑھ رہے تھے، اس لیے وہ فضولیات، بعض لوگ پڑھتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ حج ارکان اسلام میں ہے، اور بعض عبادتیں جو ہیں وہ بدنی عبادتیں ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، اور بعض عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ۔ کوئی بدنی اس میں وہ نہیں، صرف زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جس کی استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہاں جانے کی، اس کے اوپر فرض ہے۔ سب پہ فرض بھی نہیں ہے۔ سب پہ جب اس شخص پہ فرض ہے کہ جس کی استطاعت ہو گئی کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے حج کی عبادت جب شروع ہوتی ہے اور احرام باندھا جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان عشق کا ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ جب کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، کیا مطلب اس کا؟ کبھی غور کیا؟ لبیک تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں پہ کوئی آپ کو کال ہو، جہاں آپ کو کوئی بلا رہا ہو اور آپ کہیں کہ لبیک۔ یہ لبیک اللہم لبیک جو حاجی کہتا ہے، یہ دراصل جواب ہے اس ندا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، اور اعلان یہ کریں کہ اب تم لوگ حج کرنے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کس کو اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ کس تک پہنچتی ہے بات، یہ میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا ہے اور لکھا یہ ہے کہ تمام قیامت تک جتنی ارواح آنے والی ہیں ان سب نے اس اعلان کو سن لیا۔
اور جب اس قول کی پیروی کی اور انسان وہاں کا اطاعت کرتا ہوا پہنچ گیا، اب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے ہمیں بلایا تھا، تو نے قول دی تھی حضرت ابراہیم کے ذریعے، لبیک میں یہاں حاضر ہوں۔ اللہ سے عشق کا راستہ شروع۔ جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کے در کا راستہ چکر لگاتا ہے، اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے، اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملوں، میں اس سے لپٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ فیچر اس حج کی عبادت میں رکھ دیے۔ بیت اللہ کا چکر لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے حجر اسود رکھ دیا، اس کو آپ چومیں، اس کو آپ بوسہ دیں۔ اگر تم مجھے بوسہ نہیں دے سکتے تو ہم نے یہ ایک عمل دنیا میں تمہارے لیے دی ہے عبادت کے، جس پہ تم گھر کے چکر بھی لگاؤ، بوسہ بھی دو، اور مجھ سے لپٹ نہیں سکتے تو ہم نے حجر اسود اور اس کے دروازے کے بیچ میں ایک دیوار رکھ دی ہے جس کا نام ہے ملتزم۔ ملتزم سے لپٹو۔ اور ان تمام فیچر میں اللہ تعالیٰ نے وہ عشق اور عاشق اور محبوب کے تمام فیچر رکھ دیے۔ فرمایا کہ طواف کرو جب تم تو ایک ایک قدم پر تمہارے گناہ معاف ہوں گے، ایک ایک قدم پر تمہارے لیے انعام لکھا جائے گا، اور ملتزم پہ جا کر جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عشق اور عاشق اور محبوب کا معاملہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے غالباً باہر کوئی تیاری نہیں کی تھی، تو وہ چلا گیا۔ کہتا ہے کہ میں حرم کا چکر کاٹتے کاٹتے باہر کوئی دروازہ کوئی کھڑکی ایسی مل جائے کہ حرم میں داخل ہو جاؤں، سب بند۔ کہتا ہے کہ جب میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو دل میں آیا کہ پھر کوشش کرو، دعا سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ وہ کہتا ہے کہ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد، بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ درون درچے کر دی کہ برون خانہ آئی۔ جب میں تھک گیا، چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا، تو آخرکار میں بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ جب حرم شریف میں داخلے کا موقع مل گیا، فرمایا کہ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، جیسے ہی میں نے سجدہ کیا ہے اور زمین پر سر رکھا ہے تو زمین سے ندا آئی، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ میرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ اور ریاکار اپنا سر اٹھا لے میرے اوپر سے، تو نے مجھے بھی خراب کر دیا۔ جب ہم جانے کی تیاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنی خانہ پوری کر کے نہیں آتا، جیسا کہ لکھا ہے کسی نے، فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، زیارت کرنا خانے کی یہ حج ہے۔
حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ جب کوئی گھر کا طواف کر کے آتا ہے تو یہ حج ہو گیا، لیکن خانہ پوری ہے۔ حج تو ہو گیا، لیکن مردانہ حج شاعر اس کو کہتا ہے کہ جو گھر کا طواف نہیں کرتا بلکہ گھر والے سے گلے لگ کے آتا ہے۔ ایک حکایت لکھی ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قافلہ تیار ہوا حج کے لیے، اور اس میں ایک چھوٹا لڑکا عاشق ہے، اللہ کے عشق میں وہ بھی حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس قافلے کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں اس کو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، اور جو پڑاؤ ڈالا انہوں نے سارے حاجیوں نے یہ نوٹ کیا کہ ہم سارے راستے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ لڑکا خاموش ہے، یہ کچھ نہیں پڑھ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے یہ کہا، کہنے لگا کہ جب اس سے پوچھا کہ بھائی تم خاموش ہو، ہم تو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے، تم خاموش ہو کیوں؟ کہتا ہے آپ تو بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے پکارتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کو اس طرح پکار لیا اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جا ہم تجھ سے بات نہیں کرتے، تو میرا کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ گفت ترسمز تقاضائے خطاب، گفت ترسمز تقاضائے خطاب کے مبادہ شنوم لا بجواب۔ آگے چلتے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے کچھ اپنا کھانا وانا پکانا شروع کیا، اور دیکھا لڑکے کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم آ گئے، آخر تم نے نہ کوئی کھانے پینے کا سامان لیا، ایسے ہی آ گئے؟ فرمایا کہ گفت لائق نبوت از تعظیم، گفت لائق نبوت از تعظیم، بردن ازاد بدرگاہ کریم۔ میں تو یہ سوچ کے نہیں لایا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے محل میں بلائے اور ہم اپنا ناشتدان باندھ کے ساتھ لے جائیں تو یہ بادشاہ کی توہین ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بلاوا دیا ہے تو اللہ ہی ہمارے کھانے کا انتظام بھی کرے گا۔ یہ عاشق کی سوچ ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ جب وہ منی میں پہنچا ہے اور سب اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی جانور نہیں، دیکھتا رہا کھڑا ہوا، عاشق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ گفت یا رب تو نکو میدانی، گفت یا رب تو نکو میدانی، کہ بجز جانچے کنم قربانی۔ یا اللہ یہ لوگ تو سب اپنے اپنے جانور لے کر آئے ہیں، میں تو صرف ایک جان لے کے آیا ہوں جو میری جان ہے، میں تجھے پیش کرتا ہوں اگر تو اس کو قبول کر لے۔ عاشق ہے۔ فرمایا کہ ہم چنی گفت یک نعرہ کشید، یہ سنتے ہی اس نے ایک نعرہ لگایا، ہم چنی گفت یک نعرہ کشید، برسر خاک چو بسم البتپید، اور اس طریقے سے وہاں پہ تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ یہ ہے
جو اللہ ایک بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں اور ایک بیت اللہ کے صاحب خانہ سے مل کے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں وہ گئے حج پہ، بیچارے واپس نہیں آئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات ان کی ہو گئی۔ حج جو ہے یہ اصل میں ملاقات ہے عاشق کی محبوب سے۔ اس کے تقاضے ہیں کچھ۔ ہم جب طواف کرتے ہیں، ملتزم پہ جاتے ہیں، اور جتنے بھی عمل ہیں یہ سب محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ابھی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں مکے میں، حکم ہوا کہ چلیے منی کی طرف جائیے۔ منی میں تو نماز مشکل ہے، یہاں آسانی سے پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا؟ اللہ کا حکم سب چیزوں کے اوپر مقدم ہے۔ حکم ہوا کہ منی میں چلے جائیں، حکم ہوا کہ اب عرفات میں چلے جائیں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں۔ یہ تمام احکام ہیں جو اللہ کے، آپ حکم اس پہ عمل کرتے ہیں، یہی محبت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ آئے منی میں، جمرات، شیطان کو کنکریاں ماری۔ یہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ وہ 3 مقام ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، حضرت ہاجرہ کو بہکایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا ہے۔ یہ وہ 3 مقام ہیں جس کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تمام خاندان کی جتنی ادائیں ہیں اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کا بھاگنا اس کو کہہ دیا سعی، اسی انداز سے چلنا ہے، اسی انداز سے دوڑنا ہے، اسی انداز سے 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک کے لیے وہ ادائیں دے دی ہیں اور اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کی روح کو محفوظ کریں، اپنے دل میں اتاریں۔ جب تک ہم اس کی افادیت کو اپنے دل میں نہیں اتاریں گے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم یہی سوچتے رہیں گے اب نہیں اگلے سال، ارے بھائی ابھی تو ہمارے پیچھے یہ ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمارا یہ۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کسی کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی استطاعت ہے کہ وہ حج پہ جا سکے اور اس کے باوجود نہ گیا تو میں پرواہ نہیں کرتا کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے والدین کو حج کراؤں گا اس کے بعد میں کروں گا۔ بھائی آپ ان کی نمازیں بھی تو پڑھ لیں۔ پھر حج فرض ہے، جس پہ حج فرض ہوا اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، جس کے اوپر فرض نہیں ہوا اس کے حج کی اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں، پہلی فرصت میں جا کے حج کریں، اور پہلی فرصت میں تمام وہ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، جو حج کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر جو حج کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے مواقع وہاں پہ پیدا فرمائیں گے۔ ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں جو دعا ہوگی میں یقین سے اور وعدے سے کہتا ہوں کہ میں وہ دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا ارادہ کریں، اور بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں نکالی ہوئی ہیں۔ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ یاد رکھیے جو فرض ہو گیا آج، اس کا عذاب اور اس کا گناہ بھی شروع ہو گیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا ہے اس کے اگلے سال آپ نے حج فرمایا۔ وہی پہلا حج تھا، اسلام کا بھی پہلا حج تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلا حج تھا اور وہی ان کا آخری بھی حج ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج کی تیاری کریں اور حج کے تمام وہاں ارکان اور مناسک جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اپنائیں اپنی زندگی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔